बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको जहाँ पर ये बताऊँगी कि आज अदालत में क्या हुआ। दो मामलों पर फ़ैसला जो है वो आ गया है। वो दो मामले जिनके बारे में मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में भी बताए थे कि आज का दिन बहुत ही अहम है। दो मामले जो है वो किस रुख बैठे हैं इस बारे में तो बताऊँगी, लेकिन एक और डेवलपमेंट आज हुई है। वो दो लोग जो कि गिरफ़्तार हैं उस वक्त से जब से कि ये केस शुरू हुआ है, वो दो लोग यानी जिनमें एक निकाह खां है और एक गवाह है, ये दोनों जो है ये आज फट पड़े। इन दोनों ने आज बहुत से ऐसे इंकशाफात किए और इन्होंने अपने दिल की बातें की और इन्होंने बताया कि इनके साथ क्या सलूक हो रहा है और उन्होंने किया क्या था और उनके साथ अब हो क्या रहा है। कुछ बातें उन्होंने ज़हीर और शब्बीर के बारे में क्या बताई, वो सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ में आज जो दो मामलों पर फैसला होना था, देखिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो चालान का जमा होना और उसके अलावा एमएलओ क्या बच्ची का होगा कि नहीं होगा, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि एमएलओ की बुनियाद पर मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो तमाम तर दफ़ात लगनी है ज़हीर के ऊपर और ज़हीर को क्या सज़ा होनी है वो डिटरमिन होना है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है चालान, यानी कि जो इससे पहले चालान जमा किया गया था उस पर बहुत से एतराज़ात थे और अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है नए तफ्तीशी अफसर की मौजूदगी में, उसकी बुनियाद पर एक नया चालान जमा होना था और ये डिटरमिन होना था कि ये चालान जो है ये किस कैटेगरी का है और उसके बाद ये चीज़ आगे बढ़नी थी। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि ये चालान जो है ये आज जमा नहीं हो पाएगा। उसकी वजह यह है कि अभी तक एमएलओ के बारे में हतमी फ़ैसला नहीं आया। वो लोग जो जीत का जश्न मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे, जब कुछ लोगों की नाम निकाले गए थे इस लिस्ट में से, तब भी उन्होंने तालियां बजाई। तो मैंने आपको बताया था कि मेन लोग, एक्यूज़ लोग जो है, और ख़ास तौर पे ज़हीर की वालदा का इसमें नाम शामिल होना, ये तो बहुत बड़ी, यानी कि वो तालियां इस पे बजा रहे थे कि ज़हीर की वालदा जो है वो अब इसमें शामिल हो गई है। तो इसे कहते हैं कि कमकली जो होती है वो नुकसानदेह होती है। अपनी चीज़ को अच्छे से समझ के फिर तालियां बजानी चाहिए। अब आपने देखा है कि उन सब के रंग भी उतरे होते हैं और उनका अंदाज़ भी वो जारहाना नहीं होता है। और फिर वो, मैं बल्कि उन यूट्यूबर को कहूँगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा और ये जो वकील साहिबान है ये आपकी कश्ती जो है डबोकर बीच मंझधार में छोड़कर कहीं गायब हो जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। क्योंकि मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं, मैंने देखी हुई हैं। बड़े बड़े दावे आपके सामने किए जाते हैं कि हम आपको यहाँ से निकाल के यहाँ से वहाँ ले जाएंगे, लेकिन जिस वक्त ये कोर्ट में अदालत के सामने और जज साहब के सामने होते हैं ना, यकीन मानिए इनकी बोलती बंद हो जाती है। मिलॉर्ड करते रह जाते हैं और जज साहब जब इनको कहते हैं चुप कर जाएँ तो ये बेचारे इधर उधर अपनी बगलें झांक रहे होते हैं। तो आपको नहीं मालूम कि ये जो आपके सामने इतने बड़े बड़े सूरमा बने होते हैं ये आपको बीच मंझधार में छोड़ जाएंगे। ये आपकी जो एतमाद है इसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। कुछ भी नहीं कर सकते, फैसला तो अदालत ने करना है। बड़े बड़े लोग जो है उनकी अदालतों में रंग उड़े होते हैं कि पता नहीं जज साहब क्या फ़ैसला देने वाले। उन्हीं लोगों में आप भी खड़े होंगे और फिर आपको पता लगेगा कि ये यूट्यूब जो आपकी रोज़ी रोटी का ज़रिया बना हुआ था ये एकदम से बंद हो जाएगा। आप किसी जोगे नहीं रहेंगे। बड़े बड़े चैनल, आपको मैं नाम क्या लूँ, उनकी ट्रांसमिशंस कई ममालिक में बंद हो गई हैं। इतने करोड़ों खर्च किए उन्होंने केसों के ऊपर, लेकिन रह गए वो आपके जो वकील साहब आपके साथ बैठे होते हैं ना, उनसे बड़े बड़े वकील थे उनके साथ, तो कुछ भी नहीं हो पाता। ये बड़ी बड़ी बातें होती है सिर्फ जो की जाती हैं, चाहे वो आपके साथ बैठे हुए रिपोर्टर्स कर रहे हो या आपके साथ बैठे हुए ये वकील साहब कर रहे हो। ये एक बरादराना मशवरा है आपको कि अभी भी वक्त है, ज़रा सोच ले, थोड़ा सोच समझ के बोले और अदालत के उस ऑर्डर की धज्जियाँ मत उड़ाएं जो आप लोग कर रहे हैं। एक एक बात आपकी नोटिस हो रही है और मैं आपको बताऊँ कि इसके ऊपर बड़े सख्त फैसले आने वाले हैं और आपकी ये जो इशारे कराइयों में बातें भी हैं वो आपके गले पड़ जाएंगी। अच्छा, एनीवे, बात की तरफ मैं वापस आती हूँ। दो मामलात पे होना था। एक तो चालान आज पेश नहीं हुआ और चालान पेश ना होने की वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। आज जो प्रोसिक्यूटर साहब है उनका भी यही कहना था, जो ज़हीर के वकील हैं उन्होंने भी जो मेहदी साहब है उनके वकील जो है उन्होंने भी यही बात कही कि एक तो उन्होंने कहा कि आज मुलतवी किया जाए इस केस को इस बुनियाद पर कि उनके और केसेस कोर्ट में लगे हुए हैं। फिर सेकेंडली ये एमएलओ का फैसला भी आना है। जो भी फैसला आता है उसके बाद चालान जो है वो हतमी बनाया जाएगा और आपकी अदालत में पेश किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और तफ्तीशी अफसर रिंद साहब का भी यही कहना था। जबकि दूसरी जानिब दूसरा जो मामला था वो था एमएलओ का मामला। मैंने आपको बताया था कि मजिस्ट्रेट साहब को कन्विंस किया गया कि आप ये मामला सुन सकते हैं। जबरान साहब ने कल बड़े दलाइल दिए थे, लेकिन आज जो है ज़हीर के वकील ने टाइम लिया। उन्होंने कहा कि वो अदालत में कुछ बातें एमएलओ के हवाले से करना चाहते हैं। उन्होंने भी अदालत के अंदर आज कुछ मामला वगैरह जो है वो डिस्कस किए। उसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और उसके बाद अदालत ने कहा कि केस के मेरिट पे बात नहीं हुई। एमएलओ हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये अच्छी बात है बुरी बात है, इस पे बात नहीं हुई, बल्कि बात ये हुई कि एमएलओ जो है इसको यहाँ पर अभी इस अदालत में इस फोरम पे इसको नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत तक की हद तक ये मामला जो है ये कैंसिल हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि एमएलओ हो नहीं सकता, ये फैसला नहीं दिया गया। अब ये मामला जो है ये दरख्वास्त जो है हाई कोर्ट में दायर की जाएगी, तो ये मामला जो है अभी पेंडिंग है। अलबत्ता एमएलओ के हवाले से जो है मामला
معاملہ پینڈنگ ہے اور چالان کے حوالے سے یہ ایک درخواست کی جا رہی ہے کہ چالان کو تب مرتب کیا جائے جب یہ MLO کا فیصلہ آ جائے تاکہ اس کی بنیاد پر بھی چیزیں جو ہے چالان کے اندر ایڈ کی جا سکے. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے وہ تمام تر میں نے آپ کے سامنے تو رکھ دی. البتہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت میں جج صاحبان جو ہے نیگیٹو رپورٹنگ جو ہے ان کے حوالے سے ہو رہی ہے, اس پر بھی کافی نالاں نظر آئے. ہمارے بھائی ہیں شاہد حسین وہ رپورٹ کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جج صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے بچے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, وہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ صاحبان جو ہے وہ بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ لو جو میجسٹریٹس ہیں اور جوڈیشری ہے اس کو خریدنا بڑا آسان ہے. یہ باتیں کی گئیں اسی مخصوص چینل کے اوپر بیٹھ کر, اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے ان سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے. ہم لوگ جو بڑے ہی محتاط طریقے سے رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے بھی جج صاحب جو ہے وہ بڑے ہی محتاط ہیں اور کافی زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ چیز نہیں سنی جا سکتی. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں میڈیا کے اوپر تو لوگ اور جو جج صاحبان ہیں ان کی بھی عزتیں ہوتی ہیں اور ان کے گھر والے ہوتے ہیں اور وہ بڑی عزت کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ پر اس درخواست کو نہیں سنا جا سکتا, یعنی کہ یہ میجسٹریٹ کی جو عدالت ہے, جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت, یہاں پر یہ ناقابل سماعت ہے. اس پر یہ فیصلہ جو ہے وہ آ گیا. اب ذرا آ جاتے ہیں ان دو اشخاص کی طرف جو کہ گرفتار ہے اس وقت سے جب سے کہ یہ کیس چل رہا ہے, یعنی کہ نکاح خاں اور گواہ شبیر. دیکھیں انہوں نے جو جرم کیا ہے اس کی ان کو سزا ملنی چاہیے. نکاح خاں کو پتہ ہونا چاہیے. وہ جو پیپر تھا آپ کو پتہ ہے اس نے بتایا کہ میں نے جی کچھ ہمارے انگوٹھے لگا کے اور دستخط کر کے یہ فارمز جو ہے یہ رائے خرم صاحب نے رکھے ہوئے تھے. اب میں کہتی ہوں رائے خرم صاحب کا نام جب ڈالا گیا تو ان کی ولدیت نہیں لکھی گئی اور نامعلوم کر کے ان کو ذرا ایک ایج دیا گیا, جبکہ اچھا اور جو وکیل صاحب ہے وہ کہتے ہیں دوسرے چینل پہ بیٹھ کے کہ ہمیں وکلا کو استثناء حاصل ہوتا ہے. بھائی کیوں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وکلا اگر کوئی گناہ کریں گے, وہ قتل کر کے آ جائیں گے, وہ کچھ بھی کریں گے, ان کو کوئی کچھ پوچھے گا نہیں؟ اگر وہ غلط ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں تو کیا جج صاحب میری آپ سے یہ سوال ہے اور درخواست ہے, اور اگر ہمارا چینل کہیں دیکھا جا رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے, مانیٹر ہو رہا ہے باقاعدہ, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان لوگوں کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے؟ پھر یہ لوگ جو ہے یہ کورٹ کے باہر تالے بھی لگا دیتے ہیں, جج صاحب کی کرسیاں بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, یہ پولیس والوں کی وردیوں پہ بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں. یہ ایسے واقعات ہوئے ہیں, میں نے دیکھے, ہم لوگوں نے خود رپورٹ کیے جب میں چینل میں ہوتے تھے, جب ہم لوگ رپورٹنگ کرتے تھے, ہم خبریں دیتے تھے. تو یہ سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کو کوئی استثناء حاصل ہے. تو میرے خیال سے تو رائے خرم صاحب سے بھی سوال ضرور ہونا چاہیے. اور آج یہ بات جو ہے ان لوگوں نے کی, یہ پھٹ پڑے, انہوں نے کہا بھائی ہمیں گرفتار کیا ہوا ہے, اصل مجرم آزاد پھرا. آج کیا ہوا, عدالت کے احاطے میں آوازیں لگتی رہی ظہیر پیش ہو, ظہیر پیش ہو, ظہیر شبیر پیش ہو, لیکن دونوں نہیں آئے جناب. وہ تو انہوں نے ضمانت لی ہوئی ہے نا, ضمانت پر ہے وہ, اور وہ آزاد پھر رہے, اور ان کی ضمانتیں جو ہے وہ مسلسل پینڈنگ ہے. میں یہ نہیں کہتی ان کو ضمانت دی جائے, ان سے پورا حساب کتاب ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں جب تک سزائیں نہیں دی جائیں گی, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پردے رکھے ہوئے, لیکن جب اس طرح سے معاملہ ہائی لائٹ ہوا, جب یہ گرفتار ہوئے تو ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ سزا کا ڈر اور خوف ہو. میں نے دیکھا ہے سعودی عرب میں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگ دکانیں جو ہے کھلی چھوڑ کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. تو میں نے سوچا یار کوئی ان کی چیز اٹھا لے, کچھ یہ ہو جائے, ہمارے ہاتھ تو مطلب کوئی پتہ ہی نہیں لگتا, لیکن وہاں پہ پتہ ہے کہ سزا ملے گی, ہاتھ کاٹا جائے گا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کی سزائیں دی جاتی ہے, مجھے ابھی لیٹسٹ نہیں پتہ کہ ان کی سزائیں اس کے اوپر کیا ہے معذرت کے ساتھ, لیکن جو ہم نے آخری سنی تھی وہ یہی تھا کہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. تو ہاتھ اگر کاٹا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ڈر ہوگا کہ یار میں ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے معذور ہو جاؤں گا. تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی, جرت نہیں ہوتی کہ چوری کرے. یہاں پر یہ چوری اور سینہ زوری اس لیے ہوتی ہے کہ سزائیں نہیں دی جاتی, معاملات لٹکائے جاتے ہیں. اب کیا ہوا جناب, یہ نکاح خاں اور گواہ شبیر جب وہاں پہ پیش ہوئے, جب انہوں نے دیکھا کہ عدالت میں آوازیں لگائی جا رہی ہیں ظہیر پیش ہو, شبیر پیش ہو, وہ نہیں آ رہے, ان کے رنگ اڑ گئے, ان کے چہرے پہ غصے کے تاثرات تھے, بے بسی کے اور مایوسی کے تاثرات تھے. اور پھر ان میں سے ایک شخص نے یہاں پہ سوال کیا, جو رپورٹر وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ جی بتائیے کہ آپ لوگ جو ہے یہاں پر موجود ہے, کیا چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی آف دا کیمرہ انہوں نے ان سے بات کی کہ ہم لوگ جو مین کلپریٹس نہیں ہیں, ہم لوگ جو اصل مجرم تو نہیں ہے, اصل مجرم جو ہے وہ آزاد پھر رہا ہے, اور ہمارے جو ہے ہمیں پیشیوں پہ لایا جا رہا ہے, ہم لوگ کو قید کیا ہوا ہے, ہم لوگ جیل میں پڑے ہوئے ہیں, ہم سے سوال جواب ہو رہے ہیں, اور یہ لوگ جو ہے یہ لوگ پھر کہاں ہیں, ان کو
کو تو جب بلایا جاتا ہے یہ پیش تک نہیں ہوتے, ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں, ہمیں ضمانت نہیں مل رہی. پھر انہوں نے رو رو کر اپنا برا حال بتایا, یعنی کہ رو رو کے مطلب یہی ہے کہ بڑا رو پٹ رہے تھے. رو پٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آنسوں کے ساتھ رو رہے تھے, یعنی کہ اپنے دل کا حال بیان کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جناب جیل کے اندر ہمارے پاس پیسے تک نہیں ہیں. جب ان کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں, ایک روز کا ایک خرچہ ہوتا ہے جو اگر ان کے گھر والے دیں تو ان کو رکھنے کی اجازت ہوتی ہے, اور اس سے یہ جو جیل کی کینٹین ہوتی ہے, اسے کوئی اپنے لیے بسکٹ لے لیا, کوئی چائے لے لی, اس طرح کی چیز کر لی. تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو وہ تک نہیں ہے, کیونکہ ان کو گرفتار کر کے لاہور سے کراچی لایا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے غریب گھرانوں سے یہ تعلق رکھتے ہیں, اور اتنے بھی نہیں, میں ان کی کوئی سمپتی وغیرہ نہیں ان کی اکٹھی کرنا چاہ رہی, میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ ان کے رشتہ دار وہاں سے یہاں نہیں آ سکتے. انہوں نے بتایا کہ ان کو ملنے کے لیے کوئی بھی وہاں سے یہاں نہیں آیا, ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں, یہ برے حال میں ہے, ہر پیچی پہ پیش کیا جا رہا ہے, یہ عدالت میں جا بھی رہے ہیں, اپنے بیانات بھی ریکارڈ کرا رہے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جو مین کلپریٹ ہے, ظہیر کی والدہ کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا, ظہیر اور شبیر جو ہے انہیں گرفتار نہیں کیا گیا, گرفتاری سے پہلے ہی انہیں ضمانت دی گئی, اور اس کے بعد ان کو پروٹوکول میں رکھا گیا. وہاں پہ یہ مرغ مسلم کھا رہے, وہ تصویریں آؤٹ ہوئیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا قصور ہے, اصل قصور ہمارا قصور اگر ہے بھی تو اصل قصوروار تو وہ ہے, اور وہ کیوں آزاد پھرے. اور جس وقت آوازیں لگائی گئی نا, تو ان کے چہرے کے تاثرات جو ہے وہ دیکھنے والے تھے. اس وقت پتہ لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے اس وقت کتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں. تکلیف کیا کہنا چاہیے, ظاہر سی بات ہے غلط کام کیا ہے اور ان کو اس کی سزا تو ملنی ہے. تو جناب یہ تھی آج کی تمام تر معلومات, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ یہ جو اب کہا یہ جا رہا ہے, سننے میں یہ آ رہا ہے, اور میرا اپنا گمان بھی یہ ہے کہ اب یہ جو دو گواہان ہیں اور جو دیگر لوگ ہیں وہ اب ان کے خلاف بولیں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ظہیر نے بھی کہا جی کہ میں گاڑی استعمال کرتا رہا وسیم کی, وسیم ہمیں ٹرانسپورٹیشن میں مدد دیتا رہا, اس کا ایک دوست تھا جس نے اس کو اپنا موبائل دیا, اس موبائل سے یہ ظہیر فون کرتا رہا وسیم کو, ظہیر فون کرتا رہا رائے خرم کو, اور وہ فون استعمال جس کا کیا وہ شخص تو گرفتار ہے. اس کے بعد وہ شخص بھی گرفتار ہے جس نے نکاح پڑھایا, جس نے گواہی دی, اور اس کے بعد اس نے ان لوگوں کے بارے میں جب سارے بیانات دے دیے تو اب وہ لوگ بھی اس سے متنفر ہیں. وسیم جو کہ ابھی تک مفرور ہے, لیکن وسیم کے بارے میں بیان جو ہے وہ ظہیر دے چکا ہوا ہے. تو اب وسیم جب پکڑا جائے گا, وسیم جو کہ بتایا جا رہا ہے دوست ہے رائے خرم وکیل کا, تو وسیم بھی آ کر بیان کرے گا کہ اسے کس طرح سے مس یوز کیا گیا, اور ظہیر کتنا غلط ہے, اور ظہیر کی والدہ کا کتنا کردار ہے. تو معاملات بڑے سنگین ہو جائیں گے, میں آپ کو بتا رہی ہوں. جس یہ لوگ سامنے آئیں گے, یہ لوگ سامنے آ کر اب ظہیر اور شبیر کمپنی کے خلاف بولیں گے, بیانات دیں گے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کیس جو ہے یہ ایک اور رخ جو ہے چلنا شروع ہو جائے گا. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا مجھے بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.